نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حسینیت زندہ باد، آل محمد دی ذات مل کے صلوات، اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے یا فضاحوں کے باواز بلند صلوات۔ اللہ بانیان کی اس صفحے اعضاء کو بچھانا بارگاہ پروردگار میں مالک قبول و منظور فرمائے۔ تمام مومنین کی آمد بانیان کے خرچ اخراجات کی منظوری کے لیے باواز بلند صلوات۔ وقت امام حجت دوران امام آخر الزمان کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر۔ باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ دعا ہے کریم پروردگار دو عالم، آپ تمام مومنین کا اس مقدس مقام پہ آ جانا عبادت پروردگار میں شمار فرمائے۔ اس تذکرہ آل محمد کو، اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کی دلی و شرعی حاجات کو پورا فرمائے، حاضرین کی دلی و شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ وقت کے امام وارث صف اعضاء مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں مولا تعجیل فرمائے۔ ہم سب کو خداوند لم یزل ولا یزال بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آقا مولا کی زیارت کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا لیجیے خاندان آل محمد پہ باواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، فقط قبلہ محترم کے پیشخانی کے لیے چند لمحات دسترخوان آل محمد سے حاصل کیے ہوئے چند کلمات آپ مومنین کی بزرگان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس کریم پروردگار نے ہمیں موالیان حیدر کرار میں سے قرار دیا ہے، اس رحمان پروردگار کا بہت بڑا لطف ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب دو جہان نے ہمیں آل محمد کی محبت و ولایت کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور کر دیا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، جس مخدومہ دو عالم کی حیات طیبہ کے متعلق عشر مجالس ہم سے مختلف جگہ پہ ہو رہے ہیں، میں بھی چاہوں گا کہ اسی مقدس اور اسی معظمہ خاتون کے حوالے سے چند کلمات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، وہ ہستی کہ ساری کائنات جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہونا فخر محسوس کرے، وہ ہستی اگر کسی ذات کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے تو اس ہستی کو زہرا کہا جاتا ہے۔
وہ عظیم الشان ہستی کہ جس ہستی کے دروازے علم کے اوپر کائنات کا ہر شخص اور کائنات کی ہر چیز سلام عقیدت پیش کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھے، وہ ہستی اگر کسی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے 6 ماہ کے لیے مسلسل روزانہ 10 مرتبہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کی صدا بلند کرے تو اس گھر کی مالکہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، وہ با عظمت، وہ معظمہ، وہ سیدہ ہیں جناب فاطمہ الزہرا۔ خداوند کریم نے نہ فقط آیات نازل فرمائی ہیں بلکہ پوری صورتیں جس مخدومہ کے اعزاز میں نازل کی گئی ہیں۔ وہ معظمہ خاتون کہ جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر جیسی بے مثال سورہ نازل فرمائی۔ آواز آ رہی ہے صاحب؟ جس ہستی کی معرفت اور جس ہستی کے عرفان اور جس ہستی کی پہچان کے لیے اللہ رب العزت سورہ کوثر جیسی بے مثال صورت نازل کرے اسے جناب زہرا کہا جاتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ سورہ بھی قرآن کی بے مثال صورت ہے، اور جس ہستی کے بارے میں نازل کی گئی ہے وہ ہستی بھی بے مثال ہستی ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ وہ ہستی بھی بے مثال ہستی نظر آتی ہیں جس ہستی کے لیے یہ بے مثال سورہ نازل کی گئی ہے۔ اس صورت میں جناب سیدہ کا تعارف فرمایا گیا ہے۔ جب تانا ملا تھا حبیب کبریا کو ابتر کا، تو اس ابتر کے تانے کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا تھا انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی عظیم بیٹی عطا کر دی۔ بلکہ میں بالفاظ دیگر یوں کیوں نہ عرض کروں کہ زہرا وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو دستے نبوت کے ہاتھوں کے اوپر مقدر شدہ ایک تقدیر کا نام زہرا ہے، جنہوں نے یہ سوچ کے تانا دیا تھا کہ ذکر رسول مٹ جائے گا، نام حبیب مٹ جائے گا، مشن رسول مٹ جائے گا، اس مشن رسول خدا کی ضمانت کو زہرا کہا جاتا ہے۔ اور میں عرض کروں کہ بروزے میں عرض کروں کہ ایک عرش کے اوپر بھی ایک اللہ نے ایک محفل برپا کی تھی، اس محفل میں یہ جملہ حدیث قدسی میں موجود ہے، ارشاد فرمایا تھا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، وکنت احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو جو فرما رہے ہیں وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں، قبلہ یقیناً تشریف لا چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، میں نے اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ آپ کو پیدا کر دیا۔ حبیب کبریا ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور ذات توحید کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ اور میں یوں کیوں نعت کرتا چلوں کہ وہ ہستی کہ جو معرفت ذات توحید کا ذریعہ قرار پائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور وہ ہستی کہ جو بقائے مصطفیٰ کا ذریعہ قرار پائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ عظیم الشان ہستی کہ جو اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتی ہیں انی علمت قائم، انی علمت ما کانا ما ہوا قائم وما ہوا لم یکن، میں فاطمہ وہ ہستی ہوں کہ جو یہ بھی جانتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے
اور یہ بھی جانتی ہے جو ہو چکا ہے اور جو نہیں ہونے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اور قبلہ ابھی ارشاد فرما رہے تھے، اسی جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی کمالات کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، یہ امام کا فرمان ہے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کمال انسانیت کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، علم ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، ہر معاملے میں ہماری جدہ علی حیدر کرار کے برابر نظر آتی ہے۔ ہر معاملے میں ہماری جدہ علی حیدر کرار کے برابر نظر آتی ہے۔ یہ وہ باعظمت خاتون ہیں کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حبیب کبریا کھڑے ہو کے اس مخدومہ کا استقبال کیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بعد از رسول عظمتوں بھری شخصیت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ علی حیدر کرار کے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ مولا کائنات وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو اگر اصحاب میں دیکھا جائے تو بھی علی نظر آتے ہیں، اگر اہل بیت میں دیکھا جائے تب بھی علی نظر آتے ہیں۔ اور یہ وہ علی حیدر کرار وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ اگر اصحاب کی صف میں آ جائیں تو علی کا ثانی نظر نہیں آتا، اور اگر اہل بیت میں آ جائیں تو علی کا ثانی نظر نہیں آتا۔ وہ باعظمت شخصیت کہ جس کے متعلق حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا کا پانی مل کے روشنائی بن جائے، اور اگر ساری دنیا کے درخت مل کے کلمے بن جائیں، اور اگر ساری دنیا کے انسان لکھنے والے بن جائیں، ساری دنیا کے جنات حساب کرنے والے بن جائیں، تو سید الانبیاء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، حساب کرنے والے تھک جائیں گے۔ لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، وہ صبح قیامت تک اگر وہ علی کی فضیلتوں کو لکھتے رہیں تو قیامت کبریٰ تو آ سکتی ہے، لیکن علی کے فضائل کو اکٹھا نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ علی حیدر کرار کی فضیلتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہستی کہ جس کی فضیلتوں کا شمار ممکن نہیں، اس ہستی کا بھی احترام کرتے ہوئے حبیب کبریا یوں نظر نہیں آتے جیسے جناب سیدہ کا احترام کرتے ہوئے۔ احترام کا کیا انداز تھا حبیب کبریا کا، جب کبھی بارگاہ رسالت میں جناب سیدہ تشریف لایا کرتی تھی، حبیب کبریا سب سے پہلا کام جو جناب سید الانبیاء کیا کرتے تھے، کام الیہ، حبیب کبریا اپنے اس دختر نیک اختر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ علماء تشریف فرما ہے قاما فقط قاما، لفظ قاما استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، اور قاما کے ساتھ اگر الہ کا لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کا معنی فقط کھڑے ہونا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے کھڑا بھی ہو جانا اور آگے بڑھ کے استقبال بھی کرنا۔ جناب سیدہ وہ باعظمت خاتون ہیں کہ جب کبھی محفل حبیب کبریا میں تشریف لایا کرتی تھی، سید الانبیاء نہ فقط کھڑے ہو جایا کرتے تھے بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا۔ اور دوسرا اہم ترین کام جو سید الانبیاء کیا کرتے تھے، قبل یدیہا، حبیب کبریا آگے بڑھتے استقبال کرتے ہوئے جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اور تیسرا اہم ترین کام جو سید الانبیاء کیا کرتے تھے، اجلسہا بمجلس، جناب سیدہ کو وہاں پہ بٹھایا کرتے جہاں خود حبیب کبریا بیٹھا تھا، اس مقام پہ بٹھایا کرتے تھے جہاں حبیب کبریا خود بیٹھا کرتے تھے۔ بڑی بابرکت اور بڑی عظیم شخصیت ہیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم میں علی حیدر کرار کے برابر، شجاعت میں علی حیدر کرار کے برابر، سخاوت میں علی حیدر کرار کے برابر۔ کوئی گوشہ کمال ایسا نہیں جس کمال کے گوشے میں علی حیدر کرار کی برابر زہرا نظر نہ آتی۔
اور آپ حیران ہوں گے، میرے بھی مطالعہ میں پہلی بار یہ بات گزری کہ مرد حضرات نے علی حیدر کرار نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کائنات میں حبیب کبریا سے بڑھ کے اور کوئی عالم شخصیت نہیں، کوئی ایسی ذات کہ جس کے پاس علم کے سمندر ہوں، وہ سرکار نبی دو عالم جیسا نہیں۔ جو استاد ہیں علی حیدر کرار کے، جو درجہ رکھتے ہیں استاد کا، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا۔ مردوں میں اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ شاگرد ہیں رسول خدا کے، جنہیں علی حیدر کرار کہا تھا، جن کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ علی مولا مشکل کشا نے مردوں کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور لوگوں پوچھ لو علی حیدر کرار، آج تم میں موجود ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھو۔ اور خواتین کے مجمع میں اگر کسی نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جناب زہرا نظر آتی ہے۔ ایک خاتون ہے جو جناب سیدہ کی محفل میں تشریف لے کے آتی ہے، اپنے شرعی مسائل کو دریافت کیا، تو جو فرمائیے گا، شرعی مسئلہ پوچھا، جناب سیدہ نے اس کے مسئلے کا جواب دیا۔ ایک اور مسئلہ پوچھا، پوچھتے پوچھتے 10 مسئلے جناب سیدہ سے پوچھ چکی، حیا دامن گیر ہوا، سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ سلینی بما لک، پوچھ جو کچھ تو پوچھنا چاہتی ہے۔ کہنے لگی جناب سیدہ میں نے 10 مسئلے آپ سے پوچھ لیے ہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ میں مزید آپ سے کچھ پوچھوں۔ تو جناب سیدہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ اس زمین اور آسمان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے سونے اور چاندی سے پر کر دے، تو جو فرمائیے گا، دینی مسئلے کو سمجھنا، پوچھنا اور سیکھنے کی کوشش کرنے کا کیا مقام ہے، جناب سیدہ بیان فرما رہی ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو اگر سونے اور چاندی کے ساتھ پر کر دیا جائے، جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں اس سونے کی قیمت لگا لی جائے، اس چاندی کی قیمت لگا لی جائے، اس سونے اور چاندی کی قیمت کم ہے، شرعی مسئلہ پوچھنے کی قیمت زیادہ ہے، اور شرعی مسئلہ بیان کرنے کی قیمت زیادہ ہے۔ ایک دین کے مسئلے کو بتانا، ایک دین کے مسئلے کا پوچھنا، اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے میں بھرا ہوا سونا موجود ہے۔ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لے، میں مسئلے بتاتی ہوئی تھک نہیں جاؤں گی تو مسئلے پوچھتے ہوئے تھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ تشریف لائے، قبلہ کی دراز عمر کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ میں بالکل ختم کروں، جس ذات کی قدر کی جانا چاہیے تھی اس ذات کی قدر نہیں کی گئی۔ کوئی ایسے مصیبتیں تھیں نا کہ بی بی کو بابا کی قبر پہ یہ کہنا پڑا صبح تلیہ مصائبون لو انہا علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر کوئی اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر وہ دنوں پہ آتی تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ حق بنتا ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت و کردار کو سمجھا جائے، ان کی زندگی کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کی جائے۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد۔